جی تو چلتے ہیں تم سے سیکھی محبت جانا ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے، اور اپنے لائکس اور کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جمعرات والے دن کاظمی ہاؤس سے ان دونوں کا نکاح کا جوڑا آیا تھا۔ وہ کمرے میں کھڑکی میں کھڑی تھی، سوچ کر رخ ارکم کی طرف گیا تو وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے منع کیوں نہیں کیا۔ یہ بات وہ دن میں 10 بار سوچتی تھا۔ وہ شہزادے جیسا ہے اور اس شہزادی کو ملنا چاہیے، لیکن حرکتیں تو بالکل جانوروں جیسی ہیں، بندر، لنگور، اور اپنی بات پر اسے خود ہی ہنسی آئی تھی۔ ارمیز کو اس نے کبھی غلط نہیں سمجھا تھا، بس دکھ تھا۔ تبھی دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ مڑی تو سامنے رامین مہندی والی کے ساتھ اندر آئی، اور پھر اس کے ہاتھ میں ارکم کے نام کی مہندی لگی تھی، اور اس لمحے میں اپنی ماں کو شدت سے یاد آئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس نے بہنے دیے تھے۔ تبھی رامین نے پاس آ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ لوگ سب جانے کے لیے تیار تھے، مہمانوں کو بلایا نہیں گیا تھا، بس گھر کے ہی لوگ تھے، اور ثانیہ آئی تھی۔ اسے دیکھ کر آنیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ارمیز نے وائٹ شلوار سوٹ پر بلو باسکٹ پہنی تھی، جبکہ ارکم کا کائی کلر کا کرتا تھا اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ سڑے ہوئے منہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ عفت نے اس کی نظر اتاری۔ 7 بجے لوگ نکلے تھے۔ ارمیز نے سارا ارینجمنٹ بھی لان میں کیا تھا۔ گیٹ پر سجی بالکن ویل بھی بیل پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ اسٹیج بھی بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا، اور سب سے پیارا اسٹیج ایک سائڈ پر زمین پر نکاح کے لیے جگہ بنائی تھی۔ بیچ میں پھولوں کا پردہ تھا۔ وہ دونوں نے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کا شور اٹھا۔ سب سے پہلے آنیہ رامین کو لے کر آئی تھی۔ بلو کلر کی فراق پر ہی کوئی کام ہوا تھا اور اسے لے جا کر جگہ پر بٹھایا گیا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو ان کا نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت ہو کا شور اٹھا تھا۔ تبھی دوسرے نکاح کے لیے دولہا دلہن کو بلایا گیا تو ارکم کو جھٹکا لگا تھا کہ اس کا پلین تو منگنی کر کے بھاگنے کا تھا۔ یہ سب تو وہ عفت کے پاس آیا تھا، لیکن اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ جاؤ ارکم بیٹھو۔ ازمیر نے اسے لا کر ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ غصے سے کھل کر رہ گیا۔ تبھی آنیہ اور ثانیہ نے اسے دیکھا۔ گولڈن کلر کی فراق لال دوپٹے پر اوڑھے، لائٹ میک اپ پر وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی چپی ہی نرالی تھی۔ اسے جا کر پھولوں کی دوسری طرف بٹھایا گیا تھا۔ بی جان حاجرہ بیگم اور اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی، اور اس کا دل پہلے ہی بہت اداس تھا۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایجاب و قبول ہوا، اور مہر ماں سلطان نے مہر ماں ارکم بن چکی تھی۔ عجیب دولہا دلہن تھے۔ ایک غصے میں تھا، اور پھر ریاض میں غصہ آ رہا تھا۔ کاش وہ ایموشنل بلیک میلنگ میں نہ آتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو سب ایک دوسرے کے لیے تصویریں بنوانے لگے، تو وہ بیزار ہوا۔ رخصتی کیونکہ 2 مہینے بعد رکھی تھی، اس لیے نکاح کے بعد بڑوں کی محفل لگی تھی، اور اس طرح یہ خوبصورت شام اختتام پذیر ہوئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنا میک اپ ریموو کر رہی تھی، جبکہ رامین فون پر بات کر رہی تھی اور شرما زیادہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مہر کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ چینج کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹی۔ رامین اس وقت کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نکاح دونوں کا ہی ہوا تھا، لیکن ایک بہت خوش تھی اور دوسری بالکل چپ۔ اس سے یہ نکاح اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ کسی کو دکھ میں نہیں دینا چاہتی تھی، اور اسی وقت انکار کر دیا چاہتی تھی، لیکن اس سب کے احسانوں اور پیار کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس لیے اس نے محض اس شخص سے شادی کی جس کے لیے دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ رامین کال بند ہونے پر اس کے پاس آ کر لیٹی اور اس کے قریب آ کر ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھا تھا۔ وہ اس کے اندازے پر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ کیٹو، آج بہت ہوں، یقین نہیں آتا کہ یوں بھی قبول ہوتا ہے۔ جس شخص کو چاہا مل گیا، حالانکہ میں نے اسے مانگا بھی نہیں تھا۔ رامی، یہی تو ہوتا ہے، اللہ ایسے بھی سنتا ہے اور ناممکن اور ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے آپ سب کو کچھ دیا ہے۔ ہاں واقعی ہی، جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے۔ چلو سو جاؤ، رات بہت ہوگی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بند کر دی۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں سمجھتے، اور رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ وقت آنے پر اسے مل جاتا ہے۔ نکاح کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔ وہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ اب کیا کر سکتا ہے، اور کچھ کر سکتا تھا۔ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ صبح ہونے پر وہ گھر آیا، آ کر سو گیا۔ بیگم ناشتے کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ ارکم، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ ریلی مام، آپ کو نہیں پتا؟ نو مام، آپ اور آپ کے شوہر دونوں ہی خود غرض ہیں، اپنی خوشی کے لیے کسی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ کے شوہر نے میرا جینا بچپن
چھینا اور اپنے سے دور کر کے محسوس کر سکتی ہیں۔ میری یہ اذیت آپ کو نہیں محسوس سمجھ سکتا ہوں، اور میرے باپ کو اولاد سے زیادہ پیسہ کمانا ضروری لگا، کھوکھلا کر دیا انہوں نے مجھے احساسات سے۔ آپ جھوٹ بولا، مجھ سے منگنی کا بول کر ایک بار بتانا تو ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میں ہوتا کون ہوں؟ آپ دونوں کو سب اپنی خوشی دیکھتی ہے، دوسرا جائے بھاڑ میں۔ ارکم ایسا وٹ موم وٹ ایسا کیا زندگی کو تماشا بنا دیا ہے میری، پہلے سب چھین لیا مجھ سے، اور آپ جانتی ہیں گھر والوں کے بغیر کیسے رہتا تھا وہاں، میں کیا سلوک ہوتا تھا میرے ساتھ باپ ہو کر بھی یتیم والی زندگی۔ آپ سے محبت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے بھی کیا کیا میرے ساتھ؟ اس غصے پر دیوار پر ہاتھ مارا تھا، چھوڑ دوں گا۔ تبھی کچھ گرنے کی آواز آئی، پیچھے دیکھا تو عفت بیگم ہوش و حواس بیگانی گری پڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس آ کر بیٹھا اور وہ ہوش میں نہیں تھی، اٹھا کر ہاسپٹل کے لیے نکالا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حبیب صاحب، اویس، رومانہ، ہاجرہ بیگم ہاسپٹل میں موجود تھے۔ انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، ارکم کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے ان کے ٹھیک ہونے کی خبر سنائی تو سب کی جان میں جان آئی تھی، سب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، مہر بھی ان سے مل کر گئی تھی۔ 2 دن بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر پہنچ کر انہیں روم میں لے کر گئے تو سبھی ان کے روم میں جمع تھے۔ ارکم نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ جب وہ سب سے مخاطب ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا تھا اس وقت جیسے اب وہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ اس بات پر آنیا نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما، اور ارکم نے بھی شاق کی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا دی، میں جانتی تھی میری بات سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب زندگی پر بھروسہ نہیں مجھے۔ عفت، بچے کیسی بات کر رہی ہو؟ میرے جانے کی عمر ہے۔ لبی جان اب کے مہر انہیں ٹوکا تھا اور ہپکی سے دیکھا تھا تو وہ ہنس دیا۔ پلیز آپ لوگ مرنے کی باتیں نہیں کریں۔ وہ روحانسا ہوئی تو عفت نے اسے پاس بلایا تھا اور اس کا ہاتھ کر کے سب سے مخاطب ہی، میں چاہتی ہوں بی جان کے بچوں کی رخصتی اسی مہینے ہو۔ لیکن ان کے بولنے پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ ارکم کی زندگی کا فیصلہ ہے، فیصلہ میں نے کیا تھا، اب تم بتاؤ۔ ارکم، رخصتی مانگ لوں میں؟ اور ارکم کیا بولتا؟ ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی بھی سب کمرے سے باہر آ گئے تو وہ آنکھیں موندے لیٹ گئی، اگر خود غرض تھی تو، کیونکہ اس طرح ان کے بیٹے کی زندگی میں کچھ تو اچھا ہوتا۔ وہ ان کے کمرے سے نکل کر سیدھا ساحل پر آیا تھا۔ دماغ سن تھا، وہ جانتا تھا وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کی ماں کی یہ خواہش تھی تو وہ زندگی میں ایک خوشی انہیں دینا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بیٹھا رہا، تبھی فون رنگ ہونے پر اس کی موبائل دیکھا، اس کے دوست کا فون تھا۔ کال سن کر وہ فون کٹ گیا اور ایک سگریٹ ختم کر کے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر وہ اپنے دوست کے پاس پہنچا جو اس وقت ڈانس کلب میں تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو سامنے ارمیز بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ارمیز کو دیکھنا ناگوار سا لگا۔ جو تم کر رہے ہو؟ جو جواب اسی طرح آیا تھا جس طرح سوال کیا تھا۔ ارمیز کی بات پر ناگواری سے اس نے کندھے اچکائے، تبھی ارمیز نے ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا، بیٹھو، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ارکم اس کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا۔ کلب سے تیز میوزک چل رہا تھا جو اس کے سر میں درد کر رہا تھا، لیکن ضبط سے بیٹھا ارمیز کی بات سن رہا تھا، اور پھر اس نے جو ارکم کو بتایا اس نے ارکم کا دماغ گھما دیا تھا۔ ریلیکس کرو، ابھی جذبات میں آنا بیکار ہے، میں چلتا۔ اب یہ کہہ کر وہ لمبے ڈھاک برتا کلب سے نکلتا چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ تبھی ایک اور خوشی کی خبر جو انہیں ملی وہ ثانیہ کی طرف سے تھی۔ اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، سارے خاندان میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی۔ مہر اور رامین کی رخصتی تھی اور ان کے ولیمے میں آنیا کا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مائیوں مہندی اور سمپل ہی کیا گیا تھا گھر میں، کیونکہ یہ بی جان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی۔ البتہ بارات کا انتظام بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ ارکم دولہا بنا کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، ساری لڑکیاں ہی اسے بار بار دیکھ رہی تھیں۔ بارات حال میں پہنچی جہاں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ دونوں کو اسٹیج پر لایا گیا اور دونوں ہی لاکھ شرارے میں روایتی انداز میں سجی غضب ڈھا رہی تھی۔ مہر کو لا کر ارکم کے برابر میں بٹھایا گیا، جبکہ رامین اور ازمیر کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اور ان کی باری آئی تو دونوں ہی فوٹوگرافر کو پریشان کیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم اسے سنبھال نہیں سکتی؟ وہ بیچاری اپنے شرارے کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارکم کی بات پر تپ گئی تھی۔ ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بندر؟ تمہیں تو نہیں کہہ رہی نا کچھ؟ اس کے بندر کہنے پر وہ کوئی جواب دیتا، لیکن تبھی عفت سٹیج پر رہی اور اس کا شرارہ سیٹ کیا۔ کافی دیر تک فوٹو سیشن چلتا رہا۔ کھانے کے بعد کچھ رسمیں ہوئیں جن میں آنیا نے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ ارکم کو پھنس کر رہ گیا، دل تو کر رہا تھا کہ بھاگ جائے۔ بڑی مشکلوں سے رسمیں ختم ہوئی تو رشتی کا شور اٹھا۔ وہ دونوں ہی خوب روئی تھی۔ کاظمی ہاؤس سے ان کا استقبال کیا گیا اور ایک دو رسموں کے بعد انہیں کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ ازمیر بھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں چلا گیا۔ وہاں تو آنیا نے دانیہ کو زبردستی ساتھ لے کر رستہ کائی کا رسم کی اور پھر اسے جانے دیا۔ البتہ ارکم منظر سے غائب تھا۔ وہ
کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت سادگی سے سجایا گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کمر دکھی تھی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور چینج کر کے منہ دھو کر آ کر جگہ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی، تبھی اسے لگا کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ اس خواب کے زیر اثر اس کے چہرہ بگڑا تھا، تبھی وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی۔ ہڑبڑا کر اس کی آنکھیں کھولی اور کمبل سمیت زمین بوس تھی۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹے ارکم پر پڑی، جو مزے سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے خود کو تکتا دیکھ کر وہ مسکرایا اور تھوڑا آگے ہوا۔ جنگلی بلی، میری چیزوں سے دور رہا کرو۔ اب اگر تم نے میری چیز استعمال کی تو ابھی بیڈ سے پھینکا اور انگلی بالکونی میں پھینکوں گا۔ اور اس کی بات پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی۔ ہاں، اگر سونا چاہو تو وہ ایک عدد صوفہ رکھا ہے، وہاں پر سو جانا۔ اب اپنی یہ شکل گم کرو کیونکہ مجھے سونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا لیٹا اور آنکھیں بند کر لی، جبکہ وہ تو اب تک حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ نئی دلہن کے ساتھ ایسا رویہ اسے جی بھر کر غصہ ہے۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ سب سے پہلے اٹھ کر وہ فریش ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، پھر لال لپسٹک اپنا کام مکمل کیا۔ کیا وہ تیار تھی؟ ٹیبل سے جاگ اٹھایا، ڈور کھول کر باہر نکلی اور پھر ہاتھ بڑھا کر سارا پانی اس پر پھینک کر ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ وہ جو بھی نیند میں گیا تھا، خود پر پڑے پانی کی وجہ ایک دم اٹھا اور پورا بیڈ پانی میں ہو چکا تھا، جبکہ وہ خود بھی پورا بھیگا ہوا تھا۔ یہ پانی کیسے آیا؟ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اچانک آئینے میں پڑی نظر جہاں لال کلر کی لپسٹک سے لکھا تھا بھیگا لنگور۔ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن بدلہ بعد میں آدھا رکھ کر صوفے پر آ کر سو گیا تھا۔ اب بیڈ میں تو سو نہیں سکتا تھا، اب سزا بھگتنا تو تم بھوتنی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ دن میں مخاطب ہوا اور وہ سو گیا اور اسے شرارت سوجی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سب لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ سب کو سلام کر کے وہ عفت بیگم کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ آنیہ ثانیہ کے بیٹے کو لے کر بیٹھی تھی، جبکہ رامین اور ازمین ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ رامین اور اویس ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ اس نے ثانیہ کے بیٹے کو آنیہ کی گود میں لیا تھا اور وہ اتنا پیارا بچہ تھا کہ اس نے اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رامین بھی آ گئی تھی، تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اور حاجنہ بیگم ازمیر ناشتہ لے کر آئے تھے۔ بیٹا ارکم کو اٹھا کر لے آؤ، سب آگے ہیں۔ بی جان نے کہا تو اس کے طوطے اڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے اب تو بدلہ تو وہ گاہے لے گا۔ تبھی پیچھے اس کی آواز آئی تھی۔ سب سے مل کر وہ مہر ماں کے برابر آ کر بیٹھا اور مسکرا کر مہر ماں کو دیکھا، جیسے کتنی محبت ہو اسے۔ اور اس کے دیکھنے کے انداز سے مہر نے پہلو بدلا تھا، کیونکہ شام میں ولیمہ آنیہ کی برات تھی اور ارمیز لوگ جلدی ہی چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ واپس کمرے میں چلے گئے، جو کہ وہ سب ہی ساتھ بیٹھی رہی۔ تبھی عفت نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے ان کی جگہ بنائی۔ آ جاؤ مہر، ادھر آ جاؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ جی آنٹی۔ آنٹی نہیں ہوں، تم مجھے سب کی طرح موم یا ماما بولا کرو۔ ان کے ٹوکنے پر وہ جھنپ گئی۔ سوری، وہ عادت نہیں ہے، تو اب سے ماما بولوں گی۔ ویری گڈ، یہ لو تمہارے لیے آج پہننا ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک وائٹ گولڈ کا سیٹ دیا تھا۔ اب جا کر آرام کرو اور بیٹا ایک بار آنیہ کو بھی دیکھ لینا۔ جی ماما۔ وہ ایک دم سے ان کا حکم مانتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے کمرے سے نکل کر وہ آنیہ کے پاس آئی تھی، جو مائیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی بھی ہو رہی ہے، اپنا کام میں لگا رہتا تھا یا باہر دوستوں میں مگن تھا۔ وہ آنیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو آنیہ مسکرا دی۔ اداس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف کمرہ بدلے گا نا، اس نے آنیہ کا ہاتھ تھام کر کہا تھا تو وہ مسکرا دی، لیکن پھر اچانک ہی وہ رو دی تھی۔ کیا ہوا آنیہ؟ اوئے روتے نہیں ہیں، ادھر دیکھو کیا ہوا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے مہر، بہت زیادہ۔ میں کیا کروں، ایسا لگ رہا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے اس طرح رونے پر مہر گھبرا گئی تھی۔ شش چپ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو، وہ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، ایسے فضول بات نہیں سوچو، میں نے ہی سوچ رہی، خود آ رہی ہیں۔ اچھا چلو ابھی ریسٹ کرو، مما نے کہا پھر شام میں پارلر بھی جانا ہے نا، تم یہی رہو نا مہر میرے پاس؟ ہاں آنی، میں یہی ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ کمرے میں تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس نے اس سے ضرور بدلہ لینا تھا اور وہ بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ آنیہ اسے پارلر لے کر ڈائریکٹ ہال میں لایا گیا تھا، کیونکہ ہادی کی بارات کاظمی ہاؤس سے نکلنی تھی، اس لیے بڑی بھابھی ہونے کی وجہ سے رامین وہیں تھی۔ سارے مہمان آ چکے تھے اور اب بارات کا انتظام تھا۔ کافی دیر ہونے کے بعد جب بارات نہیں آئی تو حبیب صاحب نے اویس کو کال کی تھی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ارکم بھی اس صورتحال سے پریشان ہوا تھا، اس لیے خود کاظمی ہاؤس آیا۔ یہاں تو آیا تو پتہ چلا ہادی باہر گیا تھا اور اب تک نہیں آیا، فون بھی بند جا رہا تھا اور اس کا
خون کھول اٹھا، لیکن پھر خود کو کنٹرول کر کے اس نے انہی برات کے ساتھ نکلنے کے لیے کہا ہے، جبکہ خود ہادی کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن وہ تو جیسے غائب ہی ہو گیا تھا۔ حال میں پہنچ کر سب پریشان تھے، کیا ہوگا اب؟ تبھی ارکم آیا۔ ہادی کا ہاتھ کچھ پتہ نہیں چلا تھا، حال میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ حبیب صاحب کی حالت بہت خراب تھی۔ مہر ماں اور آنیہ کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ تبھی حاجرہ نے ارمیز کو بلایا تھا، وہ آیا۔ جو بات انہوں نے کی وہ ارمیز کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ابھی یہ ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا، پلیز۔ تبھی مہر ان سے مخاطب ہوئی، آپ نے کہا تھا نا جو میں کو مانگوں گی وہ آپ دیں گے، تو آج میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ان کے ولیمے آ کے ان سے شادی کر لیں۔ تمہارا دماغ ہے خراب ہے مہر، یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ ہاں، ایک مر چکی ہے اور دوسری آج جیتے جی مر جائے گی۔ یہ دنیا اس پر زندگی تنگ کر دے گی، اور آپ چاہتے ہیں کیا ایک اور زندگی ختم ہو جائے اور اس کے ماں باپ ٹوٹ جائیں گے؟ اور کیا زندگی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے؟ وہ ماں باپ ہیں اور اپنے منہ سے نہیں کہیں گے، آپ خود جا کر ان کا مان رکھ لیں پلیز۔ وہ اس کے ساتھ آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ باہر آیا تھا، دماغ میں جھگڑا چل رہا تھا، اور ایک نظر بڑے ماموں اور ممانی کی طرف دیکھا جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ سب مہمانوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ دولہا غائب ہے۔ تبھی وہ دوبارہ اندر آیا اور اپنی منظوری دی، اور یہ سن کر حاجرہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اپنے بھائی کے سامنے جھولی پھیلائی تھی، اور انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ بہن کا ماتھا چوما تھا۔ آنیہ تو شاکڈ تھی، جبکہ ثانیہ اس کی ایک بات ہی سوچی تھی کہ وہ اس کی بہن کا نصیب تھا، جبھی تو اسے نہیں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ مہر نے آ کر آنیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ رخصتی کا وقت آنیہ کا رو رو کر برا حال تھا، جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا، آج وہ اس کا محرم بن گیا تھا۔ وہ اس وقت ارمیز کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا دل کیا خود کو ہی ختم کر لے۔ مہر نے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد تو اس کا دل ہی نہیں کیا کہ وہ اس لڑکی کی جگہ لے لے۔ اپنا بیٹھنا اسے فضول لگ رہا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھی اور بیگ سے کمرے سے نکل کر چینج کیا اور میک اپ ریموو کیا اور آ کر لیٹ گئی۔ یہ گلٹ بھی تھا کہ اپنی بہن کی محبت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گی، اور اب اس نے آنکھیں بند کی، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اتنا تھک گئی تھی کہ فوراً ہی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ رات 2 بجے کے قریب وہ کمرے میں آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسموکنگ کرتا رہا تھا۔ زندگی اس طرح بدلے گی وہ سابق بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیڈ پر نظر پڑی تو آنیہ بے حبلی سو رہی تھی۔ فریش ہو کر آیا اور اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ حاجرہ اور مہر کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ وہ آنیہ کو ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، انہی باتوں کو سوچنا کافی تھا۔ نیند کافی دیر بعد اس پر مہربان ہوئی تھی۔ مہر کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا، ارکم کہیں نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اب چینج کر کے صوفے پر لیٹی تھی، ڈر تھا کہ وہ کہیں آ گیا تو وہ عبداللہ ضرور لے گا۔ لیٹے لیٹے اس نے 1 بج گیا تھا، نیند سے برا حال تھا، لیکن ارکم سے ڈر بھی لگ رہا تھا جس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دل کڑا کر کے سو گئی تھی۔ جس چیز کے گرنے کی آواز اس کی آنکھوں کھلی تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یا آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بالکونی تک آئی تو سردی آج ضرورت سے زیادہ ہی تھی۔ اس نے بالکونی کا دروازہ کھولا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ اس نے جھرجھری سی لی اور ابھی اس نے بالکونی میں قدم ہی رکھا تھا کہ اس کی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک بھیگ چکی تھی۔ تبھی سائیڈ سے ارکم نکل کر آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی جس کا سارا پانی اس پر ڈھال چکا تھا۔ ویسے میں محاورہ سنا ہے، بھیگی بلی ٹاپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ تم اس نے غصے سے مٹھیاں پیچی، دانت سردی سے شدت سے بج رہے تھے۔ کیا میں پیارا ہوں ہے نا؟ جاہل ہو، گوار ہو، تمہیں اسی بالٹی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اتنی سردی میں کسی پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیوں تمہیں آئی تھی؟ اس کی بات پر وہ سٹ پٹائی۔ شرم کرو، تمہارا کزن غائب ہے اور اتنا کچھ ہو گیا اور تمہیں بدلے کی پڑی ہے اس کی، تم ٹینشن نہیں لو، وہ مسئلہ حل کر چکا ہوں، اب راستہ دو۔ اسے ہٹا کر بالکونی سے اندر آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ سردی سے بے حال بیگ سے کپڑے لے کر چینج کر کے آئی اور اب خود کو فل بلینکٹ سے کور کر کے ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ تھوڑا سکون محسوس ہوا اور خواہ بحال ہوئے تو بیڈ پر لیٹے ارکم کو دیکھا۔ میں نے اینٹ ماری تھی، جواب پتھر سے دیا، منحوس کہیں کا۔ چپ۔ تھوڑا سکون ملا تو وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ آ گئی اور کبھی اس بلے سے پنگا نہیں لینا یہ تو طے تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ بیڈ پر وہ ابھی بھی موجود تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور اپنے بیگ تک آئی روز اور بیگ سے کپڑے نکالنے پڑتے تھے
وہ اس چیز سے اکتا گئی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی۔ اٹھ کر چینج کیا اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ پورے گھر میں سناٹا کراج تھا۔ کل سے ابھی تک رات کا واقعہ یاد تھا۔ پتہ نہیں کیوں، کیا ہادی بھائی سے ایسے وہ کچن میں آئی، وہاں بھی کوئی ملازم نہیں تھا، ورنہ بولو تو اس وقت تک آ جاتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے لیے چائے بنائی۔ لائن میں جانے کی ہمت نہیں تھی، سردی سے برا حال تھا، اس لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے نیچے سے آوازیں سنائی دیں۔ آواز اویس چچا کی تھی۔ وہ کپ میں رکھ کر باہر سیڑھیوں پر نیچے نیچے ہادی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی، جبکہ اویس صاحب اس پر چیخ رہے تھے۔ رومانہ اور عفت ایک طرف کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ دانیہ بھی ایک طرف کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ فار گاڈ سیک پاپا، بیوی ہے یہ میری، میں بول چکا تھا اور آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ مجھے مجبوراً میرا پاسپورٹ چھپا لیا تھا اور شانزے سے محبت کرتا ہوں، ہم شادی کر چکے ہیں۔ کیا نہیں بتانا آپ نے؟ آپ کو کل شانزے کی کال آئی تھی، وہ پاکستان آئی ہے اور اسے لینے گیا تھا، لیکن اس کی فلائٹ لیٹ تھی اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ بغیرت دفعہ ہو جو میری نظروں سے، اس کو بھی لے کر جاؤ۔ کتنے آرام سے بکواس کر رہے ہیں، لے جاؤ، لیکن اس کی آپ کی سچائی بتا دوں گا۔ میں تایا ابو پاپا کو پہلے بتا چکا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے فورس کیا، میرا پاسپورٹ چھین لیا۔ میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے کچھ ڈاکومنٹس یہاں تھے، لیکن اب اور نہیں رکوں گا میں۔ سب کو شاکڈ لگا، سب اپنی جگہ فریز سے۔ تبھی وہ شانزے کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تھینکس ارکم بھائی، پاسپورٹ کے لیے۔ آنیہ کے نکاح کے بعد ارکم کے پاس اس کا فون آیا تھا اور اس نے ارکم کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے اپنی بہن کے لیے سب کچھ دکھ تھا، لیکن اب اس کے نصیب میں ایک بہترین انسان کا ساتھ تھا، اسی لیے ارکم نے اسے پاسپورٹ کے ساتھ کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ وہ حبیب صاحب کے پاس آیا تھا۔ میں آنیہ سے شرمندہ ہوں اور آپ سے بھی، لیکن اگر میں شادی یہ کرتا تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مما، امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھ گئی۔ میں شانزے سے پہلے ہی نکاح کر چکا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے رومانہ کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر روتی چلی گئی۔ وہ شانزے کا ہاتھ تھام کر کاظمی ہاؤس سے نکلتا چل گیا۔ اکثر ماں باپ ضد میں آ کر خود ہی اپنی اولاد کے ساتھ خود کو دور کر دیتے ہیں۔ مہر نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ہادی کے جاتے ہی کمرے میں چلا گیا۔ اویس کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ رومانہ کا رو رو کا برا حال تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھ سورج کی روشنی کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے بلینکٹ منہ تک اوڑھ کر کروٹ لی تھی تو اس کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا تھا۔ فوراً ہی چہرہ باہر نکال کر دیکھا۔ ازمیر بالکل اس کے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ تو اسٹیل ہو گئی تھی کہ کوئی اتنا پیارا انسان اس کے نصیب میں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بے اختیاری اسے دیکھتی گئی۔ جب میں اٹھ جاؤں تب دیکھ لینا، ابھی سونے دو۔ ازمیر کی آواز پر وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوئی، اس لیے فوراً باتھ روم میں چلی گئی اور وہاں فریش ہو کر باہر آئی۔ دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو بالکل ہی مدہوش تھی۔ اچانک آواز پر ڈر سی گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کتنی بدتمیز ہوں، کیا میں ضرورت تھی ایسے دیکھنے کی؟ وہ دل ہی دل میں پیچ تاپ کھا رہی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں بی جان اور حاجرہ بیگم کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ اٹھ گیا بچہ، آ جاؤ۔ حاجرہ نے اس کو اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ یہ ڈر گئی تھی کہ کہیں ارمیز نے کچھ کہا نہ ہو۔ کیا بنا رہی ہیں پھپھو؟ بریانی بنا رہی ہوں، تمہیں پسند بھی ہے نا؟ جی بہت زیادہ پسند ہے، اور کباب بھی۔ اور اس نے ایک انگلی اپنی انگلی تھوڑی پر رکھ کر سوچا انداز میں آنکھیں گھمائی۔ ارمیز جو کافی کا بولنے آیا تھا، اسے اس طرح دیکھتے وہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کے چہرے پر بھی، لیکن ایک سیکنڈ کی۔ امی کافی بنا دیں، وہ کہہ کر رکا نہیں، واپس کمرے میں چلا گیا۔ حاجرہ بیگم نے اس کی کافی بنائی، اب وہ دینے جا رہی تھی، تبھی بی جان نے اس کی جان مشکل میں ڈالی تھی۔ جاؤ بچے، شوہر کا کافی دے کر آؤ۔ بی جان کے کہنے پر وہ گھبرائی تھی، لیکن کام کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر کافی کا مگ اٹھا کر کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل چیک کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھو آنیہ، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جو کافی رکھ کر واپسی کے لیے مڑی تھی، ارمیز کی آواز پر واپس آ کر اس کے برابر بیٹھی تھی۔ اب شادی ہو گئی ہے تو ہمت تو کرنی ہے، ورنہ جو مہر نے سمجھایا تھا ضائع ہو جاتا اور اس کی محنت ساری۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں میرے پاسٹ کے بارے میں۔ ایک منٹ، وہ جو بھی کچھ بولتا آنیہ کے بیچ میں بولنے پر رکا تھا۔ اگر آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں مجھے بتانا چاہتے ہیں تو مجھے سب پتہ ہے، اور وہ لڑکی بہت لکی تھی۔ میں کبھی آپ سے نہیں بولوں گی کہ اسے بھول جائیں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن اگر اب آپ کی زندگی میں ہی آ ہی گئی ہوں تو میرا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے، اور آپ کا خیال رکھنا مجھ پر۔ اور رہی بات محبت کی، تو وہ تو ہم ساتھ ساتھ رہیں گے تو خود ہی ہو جائے گی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ جب بھی اپسیٹ ہوں تو مجھ سے شیئر کر لینا، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ وہ مزے سے مہر کی سکھائی ہوئی باتیں اپنی طرف سے مزے سے بول رہی تھی اور اس کو دیکھ کر چپ ہوئی تو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں، یہ بول کر وہ کمرے سے غائب ہوئی تھی اور اس کے جاتے ہی ارمیز ہنستا تھا۔ وہ وکیل تھا، لوگوں کو چپ کرواتا تھا، لیکن آج وہ اسے چپ کروا گئی تھی۔ اس نے عفت کے ساتھ مل کر اپنا سارا سامان الماری میں سیٹ کیا تھا۔ سب کام سے فارغ ہو کر وہ نیچے آ گئی تھی اور اب اسے بلا کا انتظار تھا، جانے کیا ری ایکشن ہونا تھا اس کا، کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ چیخنے چلو سن لوں گی۔ وہ اس وقت عفت کے روم میں بیٹھی تھی۔ کافی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ روم میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ سامنے ہی اس کے سارے کپڑے زمین پر پڑے تھے اور اس کی بلیک فراک کو کاٹ کر بری طرح قتل کیا گیا تھا۔ وہ اور خود مزے سے بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا۔ وہ چل کر اپنے کپڑوں کے پاس آئی اور اٹھ کر اپنی فیورٹ فراک کو دیکھا جس کے گھیر کو لمبائی کو کاٹا گیا تھا۔ صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ تبھی اٹھی اور الماری کھول کر اس کے سارے کپڑے باہر پھینکے اور اوئے پاگل ہوگی ہو کیا کر رہی ہو؟ اسے کپڑے پھینکتا دیکھ کر آگے بڑھا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں کینچی دے کر اس کے قدم رکے تھے۔ کیا ہوا؟ اب آؤ نا، میں بتاتی ہوں کپڑے کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ اوئے خبردار، جو تم نے میرا ڈریس خراب کیا تو۔ ارے کیوں بیبی کو ڈر لگ رہا ہے؟ اب اتنا کیا ہے تو بھگتنا تو پڑے گا۔ اس نے ارکم کو 4-5 بالکل نئی شرٹ اور 2 اس کی فیورٹ شرٹ اٹھائی تھی اور یہ انفارمیشن اسے عفت نے دی تھی۔ دیکھو میں شرٹ رکھ دو ورنہ کیا ارکم بیبی کیا کرے گا؟ دیکھو اس نے اسے وارن کیا تھا۔ تبھی مہر نے کینچی سے اس کی شرٹ پر رکھی تھی اور وہ چلا رہا تھا، اسٹاپ پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ وہ اس کی بچپن کی شرٹ تھی، دادی نے دی تھی اسے اور وہ اسے بہت پسند تھی۔ ٹھیک ہے نہیں کرتی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ بولو، وہ اسے دھمکا کر بولی تھی اور وہ ایک دم سے ہلکا رہے۔ میرے سارے کپڑے جس طرح رکھے تھے دوبارہ رکھو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ اس کو دھمکی دیتی جا رہی تھی اور اس وقت پوری ہٹلر بنی ہوئی تھی۔ ارکم کا دل کیا کہ منہ نوچ لے اس کا، لیکن کیا کر سکتا تھا، پہلی بار کوئی ٹکر کا ملا تھا۔ شکل تو معصوم تھی لیکن حرکتیں توبہ توبہ۔ اور پھر بیچارے ارکم نے ہلکا اس کا سارا سامان سیٹ کیا تھا اور اپنا بھی، اور وہ ظالم بیٹھی ہی تھی۔ ہو گیا گڈ، چلو۔ اس کی شرٹ اسے دے دی تھی اور وہ مہر اس کی دادی والی شرٹ ابھی بھی اس کے پاس ہی رکھی تھی۔ نہیں نہ، مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ شرٹ ملتے ہی جنگلی پن پھر دکھا دیا نا تو پھر باز نہ رہ سکے گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ مڑی تھی، اچانک ارکم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اسے۔ وہ ڈائریکٹ اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی اور دل رفتار بہت تیز ہو گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ بہت گرائی تھی، زور سے گرائی۔ ہاں کیوں چھوڑوں؟ آلے آلے میرا بابو شونا، سارا بھرم کہا گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ موڑا تھا۔ دیکھو میرے ہاتھوں ضائع نہیں ہو جانا چاہتے ہو تو چھوڑو۔ ارے ارے کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ اور وہ چچ اب پنگا لے ہی لیا ہے تو مزے بھی لو نا، چھوڑو مجھے۔ وہ بھرپور زور آزمائی کر رہی تھی۔ پہلے میری شرٹ واپس کرو۔ شاباش، نہیں کروں گی، یہ میرا بھی کمرہ ہے، یہاں کی چیزیں میری بھی ہیں۔ او اچھا، اب بتاؤ۔ ارکم نے اب اس کے پاس ہاتھ پکڑا اور زور سے لگا کے موڑ دیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں مہر نے اس کی شرٹ دبائی ہوئی تھی۔ جانور جاہل جنگلی، وہ در سے بلبلا اٹھی تھی تو وہ واپس وہ شرٹ۔ چلو شاباش، جلدی دو۔ دیتی ہوں شرٹ پر ایک شرط پر۔ پھر اس نے شرط رکھ لی، میری گرفت میں ہو اور اس پر بھی شرط ہی رکھی۔ واہ کیا بات ہے! اس کی شرط والی بات پر وہ اش کر اٹھا۔ چلو بولو، کیا یاد رکھو گی؟ کیا شرط ہے؟ بولو جلدی سے۔ تمہیں میرے کپڑے نہیں بھگوئیں گے پلیز؟ ہم ٹھیک ہے، ہم نہیں پھینکتا۔ لاؤ اب لاؤ شرٹ۔ اس نے اس پر احسان کیا تھا۔ یہ لو شرٹ۔ لیتے ہی اس نے مہر کو چھوڑا تھا اور وہ بھاگ کر کمرے سے غائب ہوئی تھی، لیکن پیچھے ارکم کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ آنیا نے خود کو پوری طرح سے مصروف کر لیا تھا۔ ارمیز کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے اس کے دل میں اپنا مقام بنانا تھا اور وہ مکمل کوشش کر رہی تھی۔ وہ بی جان اور حاجرہ بیگم کو بھی فل ٹائم دیتی تھی اور وہ دونوں تو بہت ہی خوش تھی۔ ارمیز بھی ان دونوں 2 مہینوں میں کافی حد تک ایکسیپٹ کر چکا تھا اور اس کی ضرورت کا خیال تھا۔ وہ غیروں کے لیے اتنا کرتا تھا تو وہ پھر اس کی بیوی تھی، اس کے نام سے جڑا تھا اور اس کا بھی سب سے بڑھ کر وہ اسے سمجھتی تھی۔ اور ابھی تک گھر آیا تھا، سب کو سلام کر کے کمرے میں آیا، سر بری طرح دکھ رہا تھا اور کافی دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تبھی اپنی پیشانی پر ایک نرم
سر لمس محسوس کیا اور اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو آنیا تھی اور اس کا سر دبا رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی دیکھ کر دوسرا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر آنکھ بند کی تھی اور خود اس کا سر دباتی رہی۔ پھر سر کا مساج کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ سر درد بالکل غائب تھا اور اس نے مسکرا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ کر فریش ہو کر باہر آیا تو بی جان پتہ نہیں کون سی باتوں میں مصروف تھی، جبکہ ہاجرہ کچن میں مصروف تھی۔ انہیں دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ اسے بیٹھتے دیکھ کر آنیا نے پوچھا تو پھر اس کے ہاں کہنے پر کافی بنا کر اسے دی۔ سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں آئی تھی۔ رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور اس نے پہلے سب ٹیبل سیٹ کیا اور اب کام میں فری ہو کر روم میں آئی تھی۔